آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہے. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. اور آدم علیہ السلام تک جتنے نسب میں نام آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے. میں ان کو یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے. اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا. اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے. اگو میں نے بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے. ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں. اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے. ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا. کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نے نوکری لوا دی. میں کیا کدی مراسیاں نوکری کی تھی پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے ہیں، زمیندار شہراں نوں بڑھ گئے ہیں، تو اتھوں سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبھی، تو چلو یہ کوئی نوکری کر لوے. میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے. میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو. انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر چ رکھ لے سر. بھلا ہوئے سرداریاں کہیں. چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر. میں کہا وہ تینوں تو مظفر گڑھ بھیجا ہی، تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوتا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڈی. میں نے کہا میں تو پہلے آ کے آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے. تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں. باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. کہ میں روضہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں. آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں. تو میں آپ کا مراثی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں. میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن التواب بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اگر سرداریاں قائم زیر آواز من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا. تو آف سیزن تھا, اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے, تو ایک لڑکا بھاگا آیا. کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی, آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی, تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا. میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا, پرانی مسجد میں جگہ مل گئی, بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا, انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو. ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی, جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ, تو رابغہ ایک جگہ کی ہے, وہاں بھوک لگی, پیاس بھی. تو ایک خیمہ دیکھا, وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی, اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں, کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کے ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے, اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے, اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں. کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی, چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن, وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے, اور آپ نے دودھ نکالا تو وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا, عامر بن فہیرہ کو پلایا, عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے, آخر میں آپ نے خود پیا. پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے, اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے لے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے. یہ بکری 22 برس زندہ رہی, 22 برس, اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا, یہ مر گئی, خود ہی مر گئی, وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد, انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئیں گی کہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ کہ میں بھی یہ سمجھ آئی نہیں دینی, پر کوئی جادوگر آیا ہے, وہ ہاتھوں کی کرامت آئی ہے, جگ بھرا پیا. کہنے لگا ان عتیلی, مجھے اس کی صورت بتاؤ وہ کیسا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. اب وہ بولی, ترجمہ بعد میں کروں گا, آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجیے گا. رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به صعلة وسیم قسیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته صحن في لحيته کثافة في عنقه سطع اذا تکلم علاه البهاء واذا سکت علاه الوقاء. میں نے ایک شخص دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. ایسا دیکھا, خوبصورت حسن اس کا غلام تھا. لم تعبه ثجلا, پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. لم تزری به صعلہ, اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے.
اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے، اور چاندنی کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی. یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا بھی مٹیں دیا. تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہوا. تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے. اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جب کیسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں. اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لو، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے. عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا. طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا. اور اشنب، خوبصورت دانت. براق الثنایا، چمکدار دانت. جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. سبحان اللہ، کیا جب آپ یوں آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں. کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات. جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں یوں کرتے تھے، ایسے ایسے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے، ایسے کرتے تھے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے. میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو. جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر. بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے. یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں، اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہے. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. ظلم ہوگا، ظلم. اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی ظلم ہوگا. اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے. بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا. اب مجھے بتاؤ یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی
ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے۔ زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا، زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے۔ اب اجوا، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا، میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دی۔ عسکر اور ثعلب، یہ 2 اونٹ تھے۔ دلدل اور فضہ، یہ 2 خچر تھے۔ غفیر اور یافور، یہ 2 گدھے تھے۔ عزبا، شہبا، جدعا، یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں۔ سکب، سبحہ، مرتجز، لزاز، دراز، ورد، یاسوب، یعبوب، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا، وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے۔ سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا، اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے۔ قل قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، 332 دفعہ، اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنہا، اکیلا۔ 1 کا 2 ہو سکتا ہے، 1 2 3، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے۔ کہو میرے نبی، اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی
اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے، یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے کوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی پوری پچھلی داستان بن جائیں گے۔ تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب دو۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں پونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت
پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے، تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی کپڑے پر بھی، تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ چیز تھا، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو نے اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے ہوں، کہنے لگے ای آں است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، کوئی ان پڑھ بندے تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نامراد ہونا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لے آؤں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دیواری آ گئی، کہنے کہ این چیز تھا، وہ یہ کیا ہے؟ این چیز وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے ای آں است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سب زواری ہیں۔ شمس تبریز تو وہ پونیا میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، ٹھا کچھ پٹاخے چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی دو جتیاں مار کے میں باہر کر دیں۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی، اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو بڑا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ جو کہتا ہے سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنے آپ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں، اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کرتے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا، ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے۔ تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی انہوں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیوں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو
عجیب و غریب سوال کرتے تھے. تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ پانی کے، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنے لگی. ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا. کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے. وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے. سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے. سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے. سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے. سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے. سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں. سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں. یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ مجھے بتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، یہ علم ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا، کہ تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے. واللہ خلقکم، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت اور یہ شکل. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دے کر تمہیں اخرج قال ریشۃ من جناحہ، تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا. یہ دید تمہارا اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے. تو پھر موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے. وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. ہن اتنے اللہ تے ہیٹ اسرائیل. اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کٹی، ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دوڑ 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 دوڑ. آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے. جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. سناٹا. پھر
پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا۔ جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل، سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ ایک معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہ کہا ہے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے۔ اس نے نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرہو کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ میں پاس ہو گیا، وہ میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول پڑھے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے۔ تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، وہ اے ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو جب مرد عورت کہیں گا او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ،
مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی. سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں عادی ہو جاتے ہیں. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے آپ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب وہ زندگی لے لو. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا مٹ جانے کا گھر ہے. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے. لا تبنوا ما لا تسکنوا، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ. دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا. 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا. اب لوگ تو اسکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے اسکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے. اور چند سال بعد کسرا کو شکست ہوئی، کیسر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا. یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے. آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد. اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا. ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا. ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے. ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے کی مالش کر. اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کی مالش پہ لگا دی. وہ گھر گیا تو مراسی نے دیکھا ہوں تو رات ہوگی، اس سامنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا. رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے. جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. اسے کہ ابھی مارے گا، آج میں نے زمیندار نہیں چھڑنا. وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار آیا، کہتا ہے گھوڑا کی دیکھے جی کھلوتا ہے. کوئی فٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گیا. تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں، مرد عورت. جو پیسج آف ٹائم ہے نا اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا. جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا، مردوں کا بھی قد ہوگا. یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے، کھجور کا دانہ وہ 26 فٹ لمبا ہے. 26 فٹ تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جائیں گے انہوں. تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے. دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی. تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا. اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی، رنگ بھی کالا، شکل بھی نین نقش بھی اچھے نہیں، تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا. اتنا اس کو حسین بنائے گا. اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے. ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، اور سینے کا کھوٹ ختم، حسد غصہ ختم.
دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا۔ اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے، جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے، اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں۔ تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا، وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا۔ ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ سب سے آخری جنتی ایک مرلے والا گھر، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا۔ 24,000 کلومیٹر ضرب 10، اور اس کو 100 محل ہوں گے، اور جب وہ دوزخ سے لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، تو کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، وہ تالیاں، جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، وہ تالیاں بجائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر خادن، بڑے لتر خادن، میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسکول میں بڑے لتر کھائے ہوئے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا، تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری۔ آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش، ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 کھانے، 80,000 پینے کی قسمیں۔ یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو، اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا، یہ سب بکواس ہیں، تمہیں بیمار کر دیں گی، تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی۔ سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا۔ وہ ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو انہوں نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا آپ نے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا؟ کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے، میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پئیں۔ تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد، ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، اور وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا، تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی، تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو وہ ایویں ہی ہو جائے گا، ایتھے ہی ہو جائے گا۔ وہ دیکھے ہی جا رہا ہے، دیکھے ہی جا رہا ہے، دیکھے ہی جا رہا ہے، 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال، کیونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر وہ ایسے ہوگا، وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جنت کی بیگم، وہ تو دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم تیرے انتظار میں بیٹھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑے پہ گئی تیرے مگر۔ جب سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو، کہیں گے لبیک یا ربنا۔ اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب، کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن۔ تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو۔ تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے، تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں اونچی ہو جاتی ہے، تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں۔ تو سارے بڑے خوش ہوں گے، بھائی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری،
उस पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। अभी वो नशा बाकी होगा कि एकदम अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश कर रहा है। सुभान। मेरे नबी ने कहा अल्लाह हर मर्द औरत से डायरेक्ट बात करेगा, क्या हाल है, कैसे हो, कैसी हो, खुश हो, राजी हो, कोई कमी तो नहीं। तो कहेंगे या अल्लाह सब कुछ मिले। तो अल्लाह कहेंगे, तो अल्लाह फरमाएंगे जन्नत से अच्छी चीज़ दूँ, जन्नत से आला चीज़ दूँ। वो कहेंगे या अल्लाह वो क्या, कि जाओ मैं राज़ी हो गया, अब कभी नाराज़ नहीं होगा। फिर जन्नती कहेंगे या अल्लाह हमें पता नहीं था तो इतना खूबसूरत है, तो आज हमारा जी चाहता है हम लाहौर में सजदे करते रहे बेकैफ बेज़ौक़, हम तुम्हें देख के सजदा करना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा कि अब निस्बत बदल गई है, दुनिया में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, और मेज़बान से काम नहीं लिया जाता। जाओ मौज करो, मज़े करो, तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है। वो कहेंगे या अल्लाह हम तेरा दीदार ही करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह फरमाएंगे जुमे जुमे आ जाना, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। हर जुमे अल्लाह की महफिल में सारे जन्नती मर्द और जमा होंगे। फिर इस इब्तदाई ज़िंदगी की इंतहा कोई नहीं है। मेरे अजीज़ों, अपनी आखिरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारो। जैसे आप लोग यहाँ खेलते भी हो, करते भी हो, लेकिन अपने इम्तिहान को सामने रखते हो और उसकी तैयारी के लिए आप पहले से चौकन्ने होते हो। तो आपको अजीब वाक़या सुनो, मैं पढ़ता तो था नहीं, हम हॉस्टल में थे तो लड़कों स्टडी आर होते थे, तो हमारे एक थे वार्डन तालिब साहब, उनके डंडे आज भी मेरी कमर पे निशान है उसके। तो मैं तो फिल्मी रिसाले पढ़ता था, तो जब इम्तिहान आता तो 2-4 दिन पहले नमाज शुरू कर देता था, और फिर जिस दिन पेपर होता था, मसलन सुबह केमिस्ट्री का पेपर है, अब सारे लड़के अपने मज़े से जो सारा साल पढ़ते हैं, मैं सारा साल पढ़े कोई नहीं, किताब मेरे सामने, या अल्लाह कुछ नहीं पढ़िया, कल जड़ा पेपर सवाल आना मैनू कट के विखा दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐसे बिस्मिल्लाह करके किताब खोलता, किताब खोल के 5-10 सफ़े इधर 5-10 सफ़े इधर, हाफ़ज़ा मेरा अच्छा था, मुझे रट्टा नहीं लगाना पड़ता था। फिर किताब बंद, या अल्लाह कल जड़ा पेपर क्वेश्चन आना मैनू विखा दे, बिस्मिल्लाह। मैं इस तरह पास होता रहा, लेकिन ये इसलिए नहीं बता रहा कि तुम भी ऐसे ही करना शुरू कर। अपनी आखिरत की तैयारी भी इसी तरह करो जैसे दुनिया के इम्तिहान की तैयारी करते हैं। आपने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और यूं अपने सीने से लगा लिया और फरमाया अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अली तो जो मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो वो रोने लगे। लेकिन यही अली जिनको खुशखबरी मिली है कि तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, किसी को ये खुशखबरी नहीं मिली सिवाय मौला अली के। वो रात की मुनाजात में रोज़ तड़पते रोते हुए ये कहते थे, आहिन आह मिन किल्लत ज़ाद व बोद सफ़र व वाशत तरीक़, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, मेरे पास अमल थोड़ा है। थोड़े अमल वाले का घर नबी के घर के सामने बनता है, मेरा अमल थोड़ा है, रास्ता तन्हा है, कभी देखा नहीं अनदेखा है, या अल्लाह पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ये रोज़ की पुकार और मुनाजात थी। और फिर दुनिया को कहते इलैया तगर्रती, दुनिया तो मुझे धोखा देती है, ऐ हा तगर्री गैरी, चल दफ़ा हो जा किसी और को धोखा दे, मैं बदत्तो की सलासा, मैं तुम्हें 3 तलाक दे चुका। तो जिन लोगों ने आखिरत को बना लिया वो कामयाब है, और जिन लोगों ने आखिरत को ना बनाया तो वो कुछ बच्चे हड़बल्लों की वैसे नाम ले लिया है, सैर के लिए गए कश्ती की, तो वो कहने लगे मल्लाह से, चाचा तेन कैमिस्ट्री आती? उसके पुत्र अज ही ना सुनिया की होंगी है? उसके तेन पता नहीं असी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सुपीरियर लड़के हैं, सानू सारी केमिस्ट्री का पता। दूसरे ने पूछा चाचा तू फिजिक्स पढ़ी? उसके मेरा बच्चा मैं तो अज ही ना सुनिया, सारी हयात बेड़ी बाई है। तो चाचा तेरी अद्धी जिंदगी चली गई, अद्धी जिंदगी खत्म हो गई। सानू एक असी सुपीरियर दे सुपीरियर बच्चे, साड़ा ब्राइट फ्यूचर। इतने चक मौज आई तो कश्ती हुई डामाडोल। उसका पुत्रो तरना सीखिया ही ने,
وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تھوڑی ساری گئی تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہو. اپنی زندگی اپنے نبی کی زندگی پڑھو. چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں. اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے. دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے. رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے. اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تو نماز کی عادت ڈالو. کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاتی. دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو. جمعہ پڑھو ایک نماز ضرور پڑھو. 2 ہو جائیں گی, پھر وہ 3 ہو جائیں گی, پھر وہ 4 ہو جائیں گی, پھر وہ 5 ہو جائیں گی. میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے. گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی, تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ. تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی. یہاں پاکستان آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں. جمعہ؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا اچھا ایسا کرو ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو. یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں, ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے. تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ایک دسی آئی, میں تو پنجے شروع کر دیتی ہوں. وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا, کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا. کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ, میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نماز ایسی چیز ہے اپنی زندگی. اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں. لیکن کیا جنت کے سردار, جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہنسن کا ٹائم ہے, اتنی تو مصیبت آئی کھڑی. کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا, اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا. لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو اپنے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے, اور لیفٹ پر تھے حبیب, اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی. تو آپ نے زہیر کو بلایا, کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں. تو زہیر نے شمر سے کہا, تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے, ہم سر اڑائیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا یہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں. لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی. سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. وہاں 1445 سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی, پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کو اٹھنا کہ صلح کر لینا. یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو, ایک دوسرے کو معاف کر دینا. اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی. آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں. تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے, اگر اپنے حافظے کو, تو دل سے سب کی نفرت نکال دو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک. حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں کہ جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. باب العلم ہے حضرت مولا علی کا, میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف, جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا, میں اس کا غلام ہوں. تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں وہ آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں ان کا احسان ہے آپ پر. آپ ان کو عزت دیں, ان کو احترام دیں. ان میں سے کوئی دعا دے گا آپ کا کام بن جائے گا. تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی, لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے, ان کی عزت اور ان کے احترام سے.
تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے تو اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بےعزتی کر لے، کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے، علم آسمان سے آتا ہے اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے. اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو. سر سے اتارنے والا کام نہ کرو اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو، بلکہ اپنی نسل کو تیار کرو. جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا. جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہی کے محتاج رہیں گے. تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اب باقی آپ نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، لڑائی ہے تو آپ بس صلح کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ راضی ہو؟ اچھا جی، درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ان سارے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو، ان کے کام کرنے والوں کو، سب کو قبول فرما. اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا، علم و ہنر کا مرکز بنا. ہمارے سارے بچے بچیوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں صحیح علم والا بنا دے، اخلاق والا، حیا والا اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، حیا والے، پاک دامن بنا دے ہماری نسل کو. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، اس سے ہمیں علم کی روشنی عطا فرما. اور یا اللہ اپنے مہربانی سے ہمیں گناہوں سے بچا، نافرمانی سے بچا. یا اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے والا بنا. یا اللہ صرف ربیع الاول آپ کی یاد کے لیے نہ ہو بلکہ سارا سال اپنے حبیب کی یاد ہمیں نصیب فرما، اپنی یاد ہمیں نصیب فرما. میرے نبی کی اولاد کے احسانات، تیرے نبی کے صحابہ کے احسانات، یا اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما. اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جن کے گھروں میں کوئی مسائل ہیں ان مسائل کو حل فرما. اور یا اللہ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما. عبدالخالق بھائی، عبدالرحمن بھائی اور ان کے گھر والے، ان کے بچے بچیاں، یا اللہ ان سب پر اپنا سایہ رحمت فرما. یہاں کے سارے اساتذہ، ٹیچر اور لیڈی ٹیچر سب پر اپنا سایہ فرما اور سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ان سارے بچوں کو کا مستقبل بہت ہی خوبصورت بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک. الحمد للہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال إمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اعتمد على ماله فقد قل ومن اعتمد على سلطانه فقد غل ومن اعتمد على ملكه فقد ضل ومن اعتمد على علمه فقد ضل ومن اعتمد على عقله فقد اختل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل. عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے. چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے. اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے. ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا.
بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائنڈ میں آیا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں. پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں. پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوں؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے. 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. پھر موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں. ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتی. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں. عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں. اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے. اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ نہیں ہے. اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے. یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا. عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں. ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے. کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو. میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں پونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی.
مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیز تھا، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو نے اس کو یوں دیکھا تو کہا تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے، کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، کوئی ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دی، نہ مراد ہونا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لاؤں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی باری آ گئی، کہنے کہ این چیز تو یہ کیا ہے؟ این چیز تو یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سب زواری ہے۔ شمس تبریز تو وہاں کونیا میں ہے، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، ٹھا کچھ پٹاخہ چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب جو تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی دو جتیاں مار کے میں باہر کر دیں۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 کھرب سیکنڈ، ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 کھرب حصے ہوں، وہ 1/10 کھرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ کیونکہ سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن، اور اپنے آپ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی جو آتا ہے، 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں، اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔
سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا. قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو. اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو. تو یہ واحد نبی ہیں جن کی